بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم و نمستے۔ آج ہم چھٹی کلاس کے سبجیکٹ آسان اردو کے دوسرے سبق ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے اور سمجھنے جا رہے ہیں۔ ہجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پیارے نبی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، وہیں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور وہیں آپ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی۔ شروع میں مکے کے چند افراد یعنی کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکثر لوگ کفر پر اڑے رہے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس قدر تکلیفیں دیں کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو ہجرت کی اجازت دی، یعنی وہاں سے چلے جانے کی اجازت دی دوسرے شہر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ بھی مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے جانے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی پہلے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ مدینہ شریف چلے جائیں اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے گئے۔ مکے کے کافروں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ انہیں خطرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے باہر رہتے ہوئے بھی دعوت اسلام جاری رکھیں گے، اس لیے انہیں یہ بات بھی گوارا نہ تھی کہ آپ مکے سے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا، اسی رات قریش کے بڑے بڑے قبیلوں کا ایک ایک جوان لیا گیا، یعنی جو بڑے بڑے قبیلے تھے ان کا ایک ایک جوان لیا گیا، اور ان سب لوگوں نے رات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر لیا، یعنی باہر سے وہ چاروں طرف کھڑے ہو گئے کہ یہ یہاں سے ہجرت نہ کر پائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ کفار آپ کے مکان کو گھیرے کھڑے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پرواہ نہ کی اور اپنا ارادہ تبدیل نہ فرمایا، یعنی آپ نے مدینہ شریف ہجرت کرنے کا، وہاں چلے جانے کا ارادہ کینسل نہیں کیا۔ کفار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کا سب سے زیادہ دیانتدار شخص سمجھتے ہوئے اپنی امانتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے پاس رکھواتے تھے۔ مکے سے رخصت ہوتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بہت سے لوگوں کی امانتیں موجود تھیں، یعنی وہاں کے لوگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ صادق یعنی سچے اور امانت دار مانے جاتے تھے، یعنی جس شخص نے بھی اپنی امانت یا کوئی چیز، قیمتی چیز رکھوانی ہوتی تھی، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے، تو انہیں جب کبھی وہ واپس لینی ہوتی تو انہیں باحفاظت وہ چیز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوٹا دیتے۔ آپ نے امانتوں کا معاملہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سمجھا دیا اور فرمایا، میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جانا اور پھر یہ امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر مدینے چلے آنا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے اپنے مکان سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت گھیراؤ کرنے والے یعنی گھیرا ڈالنے والوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غفلت طاری ہو گئی، یعنی انہیں نظر ہی نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھر سے باہر جاتے ہوئے نہ دیکھ سکے۔ گھر سے نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ ان سے پہلے ہی ہجرت کا ذکر ہو چکا تھا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں پہلے ہی اس بات کا ذکر کر لیا تھا کہ ہم مدینہ شریف ہجرت کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کے ساتھ ہو لیے۔ انہیں معلوم تھا کہ کفار ان کا پیچھا کریں گے
اس لیے مدینے جانے والے راستے کا رخ کرنے کے بجائے اس کی مخالفت سمت میں تشریف لے گئے۔ شہر سے باہر ثور نامی پہاڑ کے ایک غار میں جا کر ٹھہرے۔ کفار کے سردار ابو جہل کو معلوم ہوا کہ دونوں حضرات بچ کر نکل گئے ہیں، یعنی وہ جو کفار تھے ان کا سردار تھا یہ ابو جہل۔ تو اس نے اعلان کرایا کہ جو شخص ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس وقت یہ 100 سرخ اونٹ کا انعام بہت بڑا تھا، جو کہ ابو جہل نے جس کا اعلان کیا تھا کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو پکڑ کر لائے گا تو اسے 100 سرخ اونٹ انعام میں دے دیے جائیں گے۔ اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک غیر معمولی انعام تھا، یعنی کوئی معمولی انعام نہیں تھا، بہت بڑا انعام تھا۔ اعلان کو سنتے ہی بہت سے لوگ ان کی تلاش میں آس پاس کے علاقوں میں پھیل گئے۔ کچھ لوگ تو تلاش کرتے کرتے اس غار کے منہ تک آ پہنچے، یعنی جس غار میں آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر تشریف فرما تھے، اس غار کے قریب۔ ان کی آوازیں غار کے اندر سنائی دینے لگیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار کی آوازیں سنی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، دشمن اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنے پیروں کی طرف نگاہ کی تو ان کی نظر ہم پر پڑ جائے گی، یعنی اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو غار کی طرف نظر پڑ جائے گی ان کی اور وہ ہمیں دیکھ لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فکر نہ کرو، اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے۔ 2 دن اور 3 راتیں غار میں گزار کر دونوں حضرات مدینے کی جانب یعنی مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں سراقہ نامی ایک شخص نے آپ کو پہچان لیا، یعنی یہ سراقہ نامی جو شخص تھا یہ بھی آپ ہی کی تلاش میں تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی تلاش میں تھا کہ جیسا کہ اعلان ہو چکا تھا کہ ان دونوں کو جو بھی پکڑ کر لائے گا اسے انعام دیا جائے گا۔ اس نے ارادہ کیا کہ گھوڑا دوڑا کر آپ دونوں پر حملہ کرے، یعنی پکڑنے کے لیے ان کی طرف حملہ کرے، لیکن اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ سنبھلا اور ایک بار پھر حملہ کرنا چاہا، یعنی اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ سنبھلا اور ایک بار پھر حملہ کرنا چاہا اس نے۔ اس مرتبہ گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے اور سراقہ گر پڑا۔ اسے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں، چنانچہ اس نے بڑی عاجزی سے جان کی امان مانگی، یعنی جان کی حفاظت مانگی، پناہ مانگی کہ میری جان بخش دی جائے۔ امان دے دی گئی۔ سراقہ نے عرض کیا، اب میں کسی حملہ آور کو یعنی حملہ کرنے والے کو آگے نہیں آنے دوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے پہنچ گئے، جہاں مسلمان آپ کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ وہ آپ کو ہمراہ لے کر یعنی ساتھ لے کر تکبیریں کہتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے اس بستی کا نام یثرب تھا، یعنی مدینہ شریف کا نام پہلے یثرب تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد مسلمان اسے مدینہ النبی یعنی نبی کا شہر کہنے لگے۔ مدینہ کہتے ہیں عربی زبان میں شہر کو، تو اس طرح مدینہ النبی کا مطلب ہوا نبی کا شہر۔ رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ عام زبانوں پر مدینہ رہ گیا، یعنی مدینہ النبی کی جگہ عام زبانوں میں پھر مدینہ رہ گیا صرف۔ مسلمانوں کا ہجری سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے شروع ہوتا ہے، یعنی یہ جو اسلامک کیلنڈر ہے وہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تب سے شروع ہوا۔ پیارے بچوں، نیچے یہ اسی سبق کی مشق ہے جو کہ آپ کو اس مشق کے مطابق حل کرنی ہوگی، سوالات کے جوابات دینے ہوں گے اور خالی جگہوں کو پر کرنا ہوگا۔ اس سبق کو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ پہلا سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے سے مدینہ ہجرت کیوں کی؟ دوسرا سوال ہے، کفار قریش نے آپ کو قتل کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا ہے، یعنی انہوں نے کیا پلاننگ کی آپ کو قتل کرنے کی؟
تیسرا سوال ہے ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھی کون تھے؟ یعنی جب آپ نے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کی تو آپ کے ساتھ کون تھا؟ چوتھا سوال ہے مکے سے نکل کر دونوں ساتھی کہاں گئے؟ یعنی مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کہاں آپ نے ٹھہراؤ کیا، ٹھہرے؟ پانچواں سوال ہے سراقہ کو کیسے یقین آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہیں؟ چھٹا سوال ہے مدینہ کا پہلا نام کیا تھا؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے، ہجرت کرنے سے پہلے مدینہ کی طرف مدینہ کا نام کیا تھا؟ اس کے بعد آ رہا ہے با، ہر نام کے سامنے اس کلمے کا نمبر درج کیجئے جو اس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ رسول اکرم کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح باقیوں کے ساتھ کیا استعمال ہوگا؟ جیم، اگلا سوال، نیچے دیے ہوئے معنی تلاش کر کے ہر لفظ کے سامنے لکھیے۔ یہ اوپر الفاظ دیے ہوئے تلاوت، غفلت، غیر معمولی، امان، تکبر، صمت۔ انہی کے نیچے ان کی معنی بھی دی گئی ہے۔ پناہ، اللہ اکبر، بہت بڑا، بے ہوشی، قرآن پاک پڑھنا، طرف۔ اب آپ نے کسی بھی لغت یعنی ڈکشنری کا استعمال کرتے ہوئے ان کی اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں ان کے نیچے جو معنی دی گئی ہے ان کو آپس میں ہر لفظ کے سامنے اس کی معنی لکھنی ہے۔ اس کے بعد ہے دال، خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے پر کیجیے۔ اب انہوں نے الفاظ بھی دے رکھے ہیں، جیسے کہ الفاظ دھنس گئے، نبی کا شہر، کفر، گوارا، مدینہ، امان۔ اب خالی جگہ دے رکھی ہیں، مکے کے اکثر لوگ ڈیش پر اڑے رہے، یعنی کس پر اڑے رہے؟ یہ لیسن میں سے پڑھنے سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کفر پر اڑے رہے۔ اب اگلا جو ڈیش ہے، خالی جگہ اگلی، کفار مکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکے سے ڈیش تشریف لے جانا ڈیش نہ تھا۔ تیسری جو خالی جگہ ہے، سراقہ کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں ڈیش۔ چوتھی ڈیش ہے سراقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جان کی ڈیش مانگی۔ پانچویں خالی جگہ مدینہ النبی کے معنی ہیں ڈیش۔